ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دفعہ اسے کہیں سے باز کا انڈا ملا۔ اس نے وہ انڈا مرغی کے انڈوں کے ساتھ ڈال دیا۔ مرغی نے دوسرے انڈوں کے ساتھ اس انڈے کو بھی سینکنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں مرغی کے انڈے سے چوزے نکلے اور باز کے انڈے سے باز کا بچہ نکلا۔ باز کے بچے مرغیوں کے ساتھ بڑا ہونے لگا۔ وہ مرغیوں کے ساتھ کھاتا پیتا کھیلتا ادھر ادھر کودنے لگا۔ مرغیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ مرغی نہیں بلکہ ایک باز ہے۔ وہ خود کو مرغی سمجھتا تھا اور سب کچھ ان کی طرح کرتا تھا۔ جب اس کی اڑنے کی باری آئی تو وہ دوسرے چوزوں کو دیکھ کر تھوڑی اونچائی تک اڑ گیا اور پھر واپس زمین پر آ گیا۔ وہ بھی اونچا اڑنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے سب کو تھوڑا اونچے اڑتے دیکھا تو وہ بھی اس اونچائی پر اڑ گیا۔ اس نے زیادہ اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اس نے ایک باز کو آسمان کی بلندی پر اڑتے دیکھا۔ اس نے پہلی بار کسی پرندے کو اتنی بلندی پر اڑتے دیکھا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے چوزوں سے پوچھا، بھائی وہ کون ہے جو اتنی بلندی پر اڑ رہا ہے؟ چوزوں نے کہا، وہ پرندوں کا بادشاہ ہے باز۔ وہ آسمان میں سب سے زیادہ اڑتا ہے، کوئی دوسرا پرندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کی طرح اڑنا چاہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ باز نے پوچھا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ مت بھولنا کہ تم ایک مرغی ہو۔ چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر، آپ باز کی طرح اڑ نہیں پائیں گے، اس لیے اونچی اڑان کو بیکار سمجھو۔ جتنا ہو سکے اڑنے میں خوش رہو، مرغیاں بولی۔ باز نے اسے قبول کیا اور کبھی بھی اونچے اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ باز ہونے کے باوجود وہ ساری زندگی مرغی کی طرح بسر کیا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سوچ اور رویہ ہماری زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہم سب صلاحیتوں اور امکانات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کسی بھی صورتحال میں ہیں۔ ہمیں اپنے صلاحیتوں کا احساس کرنا اور اپنی سوچ اور نقطہ نظر کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو مرغیاں سمجھیں گے تو مرغے بن جائیں گے اور خود کو باز سمجھیں گے تو باز بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اپنے صلاحیتوں کو محدود نہ کرے، باز بنے اور زندگی میں اونچی اڑان بھرے۔